عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ کا ہم گناہ گاروں پر بہت بڑا احسان اور عنایت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ ماہ مغفرت، ماہ رحمت اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑی ہماری مولا کی ہم پر نوازش اور رحمت یہ ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کا یہ آخری دھاگا اور عشرہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا، جس میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت اور عظیم الشان، عظیم المرتبت رات کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ مختصر سے وقت میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم توبہ و استغفار کے متعلق کچھ گفتگو سنیں گے، اور اس توبہ و استغفار کا اس ماہ مبارک سے بہت ہی قریبی واسطہ اور رابطہ ہے کہ جو شخص، جو انسان اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، اس ماہ مغفرت میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا، وہ پھر کب اپنے گناہوں کو اپنے رب کے روبرو بخشوائے گا اور کب جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کرے گا۔ پہلی بات توبہ و استغفار کے متعلق یہ ہے کہ ہماری جتنی مصیبتیں ہیں، ہمارے جتنے مصائب ہیں، جتنی آفات اور بیماریاں ہیں، وہ سب کے سب ہمارے گناہوں کی بدولت ہے۔ ہم ایسے اولیاء، ایسے صلحاء، ایسے اتقیاء نہیں کہ ہمیں بطور آزمائش مصیبتوں میں مبتلا کیا جائے۔ یہ تو ان لوگوں کا مرتبہ ہے جو بہت زیادہ قدر و منزلت والے ہیں۔ ہم ایسے ناکارہ اور گناہ گار، وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آتے، عذابوں میں مبتلا ہوتے اور بیماریوں اور آفتوں کا شکار ہوتے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، بوئی ہوئی فصل ہے جسے ہم لوگ کاٹتے ہیں، اور رب مہربان ہے، رحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، بہت زیادہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے صحیح طور پر ہماری پکڑ ہو تو زمین پر کوئی بھی چوپایا چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اور اس موضوع کے بارے میں کہ ہمارے گناہ کتنے اور ہمارے گناہوں کی بدولت ہم پر عذاب اور آفتیں آتی، قرآن پاک میں متعدد آیات موجود ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، خطا ہو جائے، پاؤں پھسل جائے، انسان برغلا دیا جائے، تو کیا کرے؟ ہمارے کچھ لوگوں کے ہاں یہ تصور رائج ہے کہ جب گناہ کیا تو شیطان انہیں بہکاتا ہے کہ اب تم نے یہ گناہ کر لیا ہے، اب اس گناہ کی معافی نہیں، لہٰذا گناہوں کی راہ پر چلتے چلو۔ غلط تصور ہے، باطل بات ہے، ناقص
عقل، فہم یا مطالعے کا نتیجہ ہے۔ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس بارے میں دو واضح کہ جب بھی گناہ ہو جائے، چاہے وہ شرک جیسا سب سے بڑا گناہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس کے روبرو گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں۔ وہ رب بڑے سے بڑے گناہ اور چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ ابھی ہم نے ابتدا میں جو آیت کریمہ سورہ زمر کی سنی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے میرے بندو، یہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، حد سے بڑھ گئے، تجاوز کیا، اعتدال کی راہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو جانا۔ کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہے؟ کس کے پاس اس بات کا ٹھیکہ ہے کہ کہے کہ یہ گناہ معاف ہونے والا اور یہ معاف ہونے والا نہیں ہے؟ کس کے پاس ہے یہ کنجی، یہ چابی؟ فقط رب العالمین کے پاس ہے، اور کوئی اس میں ان کا شریک، ساجی، ساتھی اور ہمسر نہیں ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو جمیعا، چاہے وہ ہمالیہ جتنے بڑے ہوں یا چونٹی سے بھی زیادہ حقیر اور فروتر ہوں، ان تمام کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اور بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے متعدد احادیث میں پہلے بھی کتنی دفعہ سنا کہ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، حدیث قدسی، اور پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ زمین کی ساری وسعتوں کو گھیر لیں، اور پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں، اور مجھے ہرگز اس بات کی پرواہ نہیں کہ تیرے گناہ کتنے زیادہ ہیں۔ کون ہے جو اس دروازے کو بند کرتا ہے؟ کون ہے جو لوگوں کو مایوسی کی طرف دھکیلتا ہے؟ کون ہے جو رب کے اس اختیار کو اپنے تصرف میں رکھنا چاہتا ہے؟ ما سوائے اللہ کے اور کسی کے ہاں یہ چیز نہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں کہ لوگوں کو کہے کہ اس گناہ کی معافی ہے، اس کی نہیں ہے۔ جب شرک جیسا عظیم الشان گناہ معاف ہو جائے تو باقی اور کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا ہے؟ عیسائی، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ کو انہوں نے تین میں تقسیم کر دیا کہ اللہ تین ہے، معاذ اللہ۔ اتنا بڑا شرک، بیٹا بھی بنایا، بیوی بھی بنائی، اور اللہ کے ہمسر اور ساتھی بھی بنائے۔ کتنا ہولناک اور بڑا گناہ! اب تصور میں آ سکتا ہے کہ اس کی معافی ہے؟ اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس گناہ کی مغفرت ہے؟ افلا
یتوبون الی اللہ ویستغفرون، یہ گناہ کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کو تین بنایا، بیوی بیٹا، کہا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اپنے اس گناہ سے واپس نہیں پلٹتے ہیں، اللہ کے روبرو توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ کر لیں تو اللہ ان کے اس گناہ کو معاف کر دے۔ بھائیو، اللہ کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کرنے والا کہ اللہ کا بیٹا اور بیوی بنانے کا دعویٰ، اس کے بعد اگر کوئی توبہ طائب کر لے سچے دل سے اور توبہ کی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، تو اللہ اس کے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو دوسری بات ہمیں توبہ کے متعلق یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے، لغزش ہو جائے، قطعاً شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں کہ اس گناہ کی معافی نہیں، یا پتہ نہیں اس کی معافی کا طریقہ کار کیا ہے۔ یہ انسانوں کے بنائے ہوئے طریقے ہیں کہ لوگوں نے اپنی دکانداریوں کے لیے، اپنی گدیوں کے لیے، اپنی پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے لوگوں کو ان وسوسوں اور خدشات کا شکار کر رکھا ہے، وگرنہ اللہ براہ راست پکار سنتا ہے۔ ایک چیتھڑے پہننے والا شخص، ایک وہ جس کو صحیح طور پر لقمے بھی میسر نہیں، ایک وہ جسے گفتگو بھی نہیں کرنی آتی، وہ اگر صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارے، توبہ طلب کرے، تو رب اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ درمیان میں کون حائل ہوتا ہے؟ کون شرطیں لگاتا ہے؟ کون حجاب پیدا کرتا ہے؟ کون روڑے اٹکاتا ہے؟ کون رکاوٹیں ڈالتا ہے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو؟ معاذ اللہ۔ تیسری چیز توبہ اور استغفار کے متعلق یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، جب غلطی اور لغزش کرتا ہے، اس کے بعد توبہ کی طرف آتا ہے، تو توبہ و استغفار کس طرح کرنا ہے؟ کس طرح کرنا ہے؟ تسبیح پکڑ لے 500 دانے کی، 500 دفعہ دن میں، یا اس 500 کو دن میں کتنی دفعہ گھمائے، استغفر اللہ کہے تو توبہ کا حق ادا ہو گیا؟ کیا ہے یہ توبہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے؟ اور ہم معاذ اللہ یہ 500 1000 دانے کی تسبیح گھما کر بڑا اللہ پر احسان کرتے ہیں کہ اپنے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق اور بدتمیزی ہے۔ گناہ کرتے جائیں، غلطی کرتے جائیں، اور تسبیح پہ انگلی پھیرتے جائیں اور کہیں ہم نے توبہ کر لی ہے۔ دنیا میں کسی بڑے کے سامنے اس طرح کریں، اس کی نافرمانی کریں اور زبان سے کہتے جائیں معاف کر دینا، عقل مند ہوگا تو ٹھوکر مار کے باہر پھینکے گا کہ اتنے بدتمیز اور مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ اور رب کو معاذ اللہ ہم نے ان تمام دنیا والوں سے بھی زیادہ کمتر اور حقیر سمجھ رکھا ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے جائیں اور تسبیح بھی پھیرتے جائیں استغفر اللہ۔ توبہ و استغفار یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ سے گناہ کی معافی اور توبہ طلب کریں، اور اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کریں کہ ہم واقعی اس گناہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر قطعاً ہماری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس بارے میں متعدد باتیں موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں کہ توبہ کی جو شرائط ہیں، اور بہت دفعہ ہم لوگوں نے سنی پڑھی ہوں گی کہ اس توبہ کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑا جائے۔ جو گناہ کر رہا ہے اسے فوراً چھوڑے۔ نماز نہیں پڑھتا، اب نماز پڑھنے کا رمضان میں عہد کیا ہے، تو اب کیا کرے؟ فوراً
نماز پڑھنی شروع کرے اور نماز چھوڑنے کے گناہ کو ترک کرے۔ جب تک وہ نماز شروع نہیں کرتا ہے اس کی 10,000 مرتبہ استغفار کی گردان کوئی فائدہ نہیں۔ سگریٹ نوشی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، کاروبار میں دغا کرتا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، جو بھی ہے، جب تک اس گناہ کو نہیں چھوڑتا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں توبہ۔ دوسرا کہ جو گناہ کیا اس پر دل و جان سے نادم ہو، شرمندہ ہو، حسرت کا اظہار کرے۔ اور یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے ہاں کئی بیوقوف نادان ایسے ہیں کہ اپنے سابقہ گناہوں پر فخر کرتے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں کہ ہم فلاں زمانے میں اس طرح کیا کرتے تھے، ہم نے فلاں کو اس طرح کر دیا، فلاں کا پیسہ اس طرح ہڑپ کیا، فلاں کا حق اس طرح مارا۔ یہ بیوقوف اپنی راہ میں اپنے توبہ و استغفار کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کرتا ہے۔ دوسری شرط یہ کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو کہ کتنی بے عقلی، کتنی نادانی کا دور تھا کہ جب میں اس طرح کی غلط حرکتیں کیا کرتا۔ اور تیسری شرط یہ کہ انسان اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹنے کا عزم کرے۔ ابھی فجر کی نماز پڑھی ہے، عزم کیا کہ اب انشاءاللہ ساری نمازیں مسجد میں آ کر باجماعت پڑھوں گا۔ ظہر کے وقت ظہر کی اذان ہوئی، پھر سے شیطان نے بہلا دیا، سویا رہا یا اپنے کاروبار میں مگن رہا یا سستی غفلت کا شکار ہو کر مسجد میں نہ آیا، تو یہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ اکارت گئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری شرط یہ کہ اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹنے کا عزم بھی کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس عزم پر عمل بھی کرے۔ اور اگر حقوق العباد کے متعلق گناہ ہے، بندوں کے حق کے متعلق ہے، تو چوتھی شرط یہ ہے کہ ان کا حق ان کی طرف پلٹائے، ان کا حق دے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں ہضم کر لے، ہڑپ کر لے، اور پھر اپنے تئیں سچی توبہ و استغفار کر کے بیٹھ جائے کہ میں نے تو اللہ کو منا لیا ہے۔ جب تک لوگوں کے حقوق واپس نہیں کرتا اور بری الذمہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک حقوق العباد کے متعلق توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ چوتھی بات توبہ و استغفار کے متعلق یہ ہے کہ توبہ و استغفار جب ہم کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرتے ہیں، تو کیا ہمیں اس سے کوئی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں؟ ہمیں اس سے کوئی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، جب تک کسی چیز میں فائدہ نہ نظر آئے ہماری طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی ہے۔ فطرت ہے انسان۔ بہت سے فائدے، آخرت کا تو فائدہ ہے ہی، آخرت کا فائدہ ہے ہی، دنیا میں بہت کچھ ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہے۔ ہم سمجھیں یہ توبہ کی باتیں، استغفار کی باتیں، یہ گناہوں کو چھوڑنے کی باتیں، یہ ساری کی ساری آخرت کے متعلق ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا میں اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا تو پھر روکھی پیکھی زندگی بسر کرنی پڑے گی، پھر زندگی میں رنگینی ختم ہو جائے گی، دل فریبی اور دلچسپی کم ہو جائے گی، پھر جوانی ہی میں بابے بن جائیں گے، ہمارے ہاں جو عام تصور رائج ہے۔ دنیا میں بہت کچھ ہے اگر ہم صحیح معنوں میں توبہ و استغفار کریں۔ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کلام پاک کے اندر سورہ نوح 29واں پارہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ کہتے ہیں حضرت نوح کہ میں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کے روبرو توبہ و استغفار کرو، گناہوں کی معافی طلب کرو،
تمہارا رب بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، گناہ کی معافی طلب کرو گے تو یہ جتنے شکوے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی ہے، قحط سالی ہے، غلہ اناج پھل پیدا نہیں ہو رہا، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے کہ آسمان سے رحمت والی، برکت والی، موسلادھار بارشیں نازل ہوں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، ساری ہماری تگ و دو، دوڑ دھوپ، کوشش، محنت، جد و جہد مال کے حصول کے لیے ہی ہے نا دنیا میں، جس کے لیے ہم حرام سب کی تمیز بھلا بیٹھتے ہیں، جس کے لیے ہم اپنی زندگی کا، دن رات کا سکون، امن، چین غارت کر دیتے ہیں کہ مال زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو جائے۔ آؤ استغفار کے کرنے میں اللہ نے یہ فائدہ بھی رکھا کہ جو استغفار کرے اللہ اسے مال سے نواز دیتے ہیں، اور جب اللہ مال سے نواز دے تو پھر دائیں بائیں منہ مارنے کی ضرورت باقی رہے گی، پھر غلط سلط فراڈ کر کے، فریب کر کے، دھوکہ دہی کر کے، گاہکوں کو الٹا پھیرا کر سودے بیچنے کی ضرورت باقی رہے گی۔ سارا دن کھپتے رہیں، مرتے رہیں کہ دو چار گاہک پھنس جائیں، سارا دن گزر جائے، ایک بھی ٹھیک گاہک جو ہے قابو میں نہیں آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے برکت ہو تو 1 گھنٹے میں یا اس سے بھی کم وقت میں اللہ اتنا عطا فرما دیتا ہے جو مہینوں یا سالوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور بیٹے بھی، اولاد بھی، اولاد نرینہ جس سے آگے نسل چلے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ جنات تیار کی گئی، بنائی گئی، وہ بھی اور نہریں بھی جو ان میں بہتی ہیں۔ تو بھائیو، توبہ و استغفار صرف یہ نہیں کہ آخرت دنیا میں مال کی کنجی، موسلادھار بارش رحمت والی اس کی چابی، اور اولاد نرینہ کا اللہ کے فضل و کرم سے راستہ۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے ہو، اللہ کے روبرو کیوں نہیں جھکتے ہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین، یعنی اللہ رب العالمین خود بلا رہے ہیں کہ آؤ توبہ و استغفار کرو تاکہ میں تم پر رحم کروں، اور جس پر اللہ رحم کر دے، جس پر اللہ کی رحمت کی برکھا برس جائے، اسے دنیا میں کسی اور کی حاجت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں، جسے متعدد ائمہ انہوں نے بیان کیا کہ من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو بہت زیادہ استغفار کرے عمل کے ساتھ، زبانی کلامی نہیں، بہت زیادہ استغفار کرے عمل کے ساتھ، اس کے جسم کا انگ انگ، ہر عضو، جسم کا ہر حصہ توبہ و استغفار کی عملی تصویر پیش کرے۔ فرمایا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ لوگ اسی مصیبت میں سالوں پھنسے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے مکھن سے جس طرح بال نکلتا ہے اس طرح اس مصیبت سے بچ نکلتا ہے۔ اللہ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا، پریشانیوں مصیبتوں کو رفع فرماتا، اور تیسری بات کہ وہاں سے رزق عطا فرماتا
جہاں سے اس کے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ رزق کی بات، مال کی بات دوسری دفعہ آئی ہے کہ ہم مادہ پرست لوگ ہیں، مال کے بغیر ہمارا جی نہیں لگتا ہے، تو استغفار کریں، توبہ کریں سچے دل سے، اللہ کے فضل و کرم سے مال و دولت کی موسلا دھار بارش ہو۔ پانچواں اور ہماری گفتگو کا آخری نقطہ جو ہے توبہ و استغفار کے متعلق، کہ ابھی ہم رمضان المبارک کے آخری ایام گزار رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اب پتہ نہیں اگلا رمضان آئندہ برس ہم میں سے کسے دیکھنا نصیب ہوتا ہے، اور کون اسے دیکھے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ عزم کریں، ارادہ کریں، پختہ اس بات کی نیت کریں کہ اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اور عید کا چاند نظر آنے سے قبل اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ کروائیں گے انشاءاللہ، کروائیں گے انشاءاللہ۔ امام ترمذی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جو ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، راغب انف رجل دخل علیہ شہر رمضان ثم لم یغفر له، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کی ناک گرد آلود ہو جائے۔ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ بولیے کس کے الفاظ ہیں؟ اونچی بولیے کس کے الفاظ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی زبان مبارک بد دعا دینے سے نا آشنا ہے۔ مشرکوں کو جنہوں نے زخمی کیا ان کے لیے بھی بد دعا نہیں فرمائی، اس بدبخت انسان کے لیے بد دعا کر رہے، حسرت کا اظہار فرما رہے کہ کتنا یہ سیاہ بخت ہے کہ رمضان آیا ہے، چلا گیا ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف نہیں کیا گیا۔ اللہ ہمیں ایسے بدبختوں میں شامل نہ کرے، ایسے سیاہ بختوں میں ہمیں داخل نہ فرمائے۔ لیکن افسوس دکھ کہ ہم میں سے بہت سے اسی راستے پر ہیں، جس طرح رمضان سے پہلے، اسی طرح رمضان میں، اور اسی طرح پھر رمضان کے بعد، یا بہت سے ایسے کہ رمضان میں کچھ تبدیلی ہوئی بھی، کچھ کایا پلٹ ہوئی بھی، تو عید کا چاند دیکھتے پھر شیطان کے راستے پر چل پڑے۔ کیا فائدہ رمضان کی عبادت کا؟ اور نیکی کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت کہ نیکی کے بعد نیکی کی جائے۔ اگر رمضان میں ہم رمضانی مسلمان بنے رہے اور عید کا چاند دیکھتے ہی پھر اسی طرح ہو گئے، تو نہ جانے ہماری رمضان کی عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو رمضان کے حوالے سے اور آخری عشرے کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس کے لیے کہ اس کی ناک گرد آلود ہو جائے، عربوں کے ہاں یہ بے عزت اور رسوائی کا ایک استعارہ، ایک تعبیر، ایک کنایہ، ایک اشارہ۔ ہم بھی کہیں اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوسری حدیث پاک صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر قدم رکھا، آمین کہا، تیسری پر قدم رکھا، آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 مرتبہ آمین کہا، تو کس بات پر آمین کہا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے اور انہوں نے 3 لوگوں کے متعلق بد دعا کی، اور ان میں سے ایک وہ کہ جسے رمضان کی نعمت میسر آئے، رمضان دیکھنا نصیب ہو، اور پھر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو اس کے لیے جبریل نے بد دعا کی، میں نے اس کی دعا پر آمین کہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہیں پہلی حدیث میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سنی، اور دوسری میں جبریل کی بد دعا جس پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ 2-3 دن باقی ہیں، 4 دن، ایسا نہ ہو کہ یہ دن بھی اسی طرح گزر جائیں اور ہم اسی طرح سیاہ بخت رہیں، اسی طرح بدقسمت رہیں جس طرح کے پہلے تھے۔ آج ہی ابھی سے اس بات کا عزم کریں، ارادہ کریں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے گناہوں کو دھلوانا ہے، اپنی خطاؤں کو بخشوانا ہے، اپنی لغزشوں کو اللہ سے معاف کروانا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم اس بات کا عزم مصمم کر لیں، پختہ ارادہ کر لیں، تو رب کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ ہمارے عزم کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نامہ اعمال کو سفید فرما دے، اس کی تمام سیاہیوں کو ختم فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمیں گناہوں سے اس طرح پاک فرما دے گویا آج ہی ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ وما ذلك علی اللہ بعزیز، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔